بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک بائی 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مسلم بن عقیل کے دو فرزند محمد اور ابراہیم کو کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ کربلا میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد کوفہ میں اسیر ہوئے، کچھ مدت جیل میں رہنے کے بعد جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کہ کسی کارندے کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہوئے۔ تاریخ منبع میں ہے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں موقع کربلا سے پہلے کوئی معلومات ثبت نہیں ہے، بلکہ صرف واقعہ کربلا کے بعد ان کی اسیری اور شہادت کی طرف تاریخ میں اشارہ ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلم بن عقیل جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، لیکن کوفہ والوں کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کوفہ میں ابن زیاد کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کے دو فرزند محمد اور ابراہیم بھی اسیر ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر انہیں کوفہ میں کسی جیل میں بند کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دو نوجوان 2 سال تک کوفہ میں اسیر رہے۔ اس کے بعد مشکور نامی زندان بان جو اہل بیت کا دوست دار تھا کی مدد سے رات کو زندان سے فرار ہو گئے۔ یہ 2 بچے 2 دن تک ایک بوڑھی عورت کے ہاں مہمان رہے جو اہل بیت کی محبین میں سے تھی، جس کا شوہر ابن زیاد کی فوج میں کام کرتا تھا۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے 2 بچوں کی موجودگی کا علم ہوا۔ یوں اس بدبخت نے ان 2 شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ ان کے لاشوں کو نہر فرات میں پھینک دیا، جبکہ ان کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے ہاں لے گیا، چونکہ اس نے ان 2 بچوں کو گرفتار کرنے والے کے لیے انعام کا وعدہ دیا ہوا تھا۔ امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی کی شہادت کب ہوئی؟ طفلان امیر مسلم بن عقیل کے روضے کے باہر لگی ہوئی یہ تصویر مومنین کی توجہ کی طلبگار ہے۔ اس تصویر میں ایسا کیا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے فرزندان امیر مسلم 10 ذی الحج 60 ہجری کو نہیں بلکہ 10 ذی الحج 61 ہجری شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہید ہوئے، یعنی کہ سفیر حسین جناب امیر مسلم کی شہادت سے پورے 1 سال بعد 10 ذی الحج کو ہوئی۔ یہ تصویر آپ کو دکھانے کا اہم مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح حضرت بشیر مہاری کی قبر کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اس طرح اس تصویر سے بہت لوگوں کو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عراق میں مقام مسیب پر امیر مسلم کی جوڑی کے روضہ کے باہر ہے، جس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ حارث ملعون جوڑی کو شہید کر رہا ہے۔ اب اگر آپ اس تصویر کے بیک گراؤنڈ پر زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ نظر آ رہا ہوگا۔ روضہ اس بات کی علامت نہیں کہ تب مولا حسین علیہ السلام کا روضہ تعمیر ہو گیا تھا، بلکہ روضہ اس بات کی علامت ہے کے طور پر بنایا گیا ہے کہ مولا کی شہادت ہو چکی تھی اور قبر حسین سے کچھ فاصلے پر طفلان امیر مسلم کو شہید کیا گیا۔ یہ تصویر اور تاریخ کی کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ جوڑی کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی۔ جب سرکار مسلم کی شہادت تھی تب یہ جوڑی بھاگ کر اپنی جان بچا رہی تھی۔ واقعہ مقصد کہ جب یہ ان کو گرفتار کیا گیا تو کافی عرصہ یہ مشکور کی قید میں رہے، اور جب 12 محرم کو سادات کا قافلہ کوفہ پہنچا تو یہ جوڑی تب بھی قید میں تھی۔ قافلہ 3 دن کوفے رہا یا اس سے زیادہ، وہ شام چلے گئے یا شہزادے قید رہے۔ مشکور کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ پھر جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر زندان میں آیا، پھر ان کو پتا چلا کہ اس نے کائنات کے وارث کے بچوں کو قید کر رکھا ہے۔ تب انہوں نے شہزادوں کی خدمت کی، پھر ان کو آزاد کیا، پھر وہ چھپتے چھپاتے رہے، پھر وہ مائی طبع کے گھر آ گئے اور وہاں ٹھہرے۔ پھر جب حارث ملعون نے ڈھونڈتا رہا اور پھر جب شہزادے اس کو ملے تو اس نے 1 رات کے بعد شہید کر دیا۔ اس لیے اس تصویر میں بھی جوڑی کی شہادت کے وقت پیچھے روضہ امام حسین علیہ السلام کی تصویر شبیہ ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مولا کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد جوڑی کی شہادت ہوئی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بات کی حقیقت کو جان سکیں۔ اور آخر پر ان معصوم شہزادوں کے مصائب پر ایک دردناک روایت یاد آ گئی کہ کربلا سے شام تک شمر نے جتنے تماچے پاک بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو مارے، اسے حرامی حارث نے بی بی رقیہ کے معصوم شہزادوں کو 1 رات میں اتنے تماچے مارے تھے۔ ہائے میری پاک زین، آپ کے شہزادوں کا ارمان ہے۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔